وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اور ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے اعمال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کے رب ہی کو ان کے حال کا زیادہ علم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ مر کر جی اٹھنے کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسی طرح ہم نے اپنی قدرت سے لوگوں کو ان کے حال پر آگاہ کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور قیامت کے آنے کی سچائی کا انہیں علم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے وہاں کے لوگوں کو قیامت کے آنے میں کچھ شکوک پیدا ہو چلے تھے۔ ایک جماعت تو کہتی تھی کہ فقط روحیں دوبارہ جی اٹھیں گی، جسم کا اعادہ نہ ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے صدیوں بعد اصحاب کہف کو جگا کر قیامت کے ہونے اور جسموں کے دوبارہ جینے کی حجت واضح کر دی اور عینی دلیل دے دی، یعنی آنکھوں دیکھا حال۔ جو شخص کھانا لینے گیا اس نے کیا دیکھا؟ مذکور ہے کہ جب ان میں سے ایک صاحب دام لے کر سودا خریدنے کو غار سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کی دیکھی ہوئی ایک چیز بھی نہیں، سارا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ اس شہر کا نام افسوس تھا، زمانہ گزر چکے تھے، بستیاں بدل چکی تھیں، صدیاں بیت گئی تھیں، اور یہ تو اپنے نزدیک یہی سمجھے ہوئے تھے کہ ہمیں یہاں پہنچے ایک آدھ دن گزرا ہے۔ یہاں انقلاب زمانہ اور کا اور ہو چکا تھا۔ جیسے کسی نے کہا ہے، اما الدیار فإنها كدیارہم وأرى رجال الحی غیر رجالہ، گھر کو انہی جیسے ہیں لیکن قبیلے کے لوگ تو سب اور ہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ نہ تو شہر کی کوئی چیز اپنے حال پر ہے، نہ شہر کا ایک رہنے والا جان پہچان کا ہے، نہ یہ کسی کو جانے نہ انہیں اور کوئی پہچانے، تمام عام خاص اور ہی ہیں۔ یہ اپنے دل میں حیران تھا، دماغ چکرا رہا تھا کہ کل شام ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں، یہ دفعتاً ہو کیا گیا؟ ہر چند سوچتا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی۔ آخر خیال کرنے لگا کہ شاید میں مجنون یعنی پاگل ہو گیا ہوں، یا میرے حواس ٹھکانے نہیں رہے، یا مجھے کوئی مرض لگ گیا ہے، یا میں خواب میں ہوں۔ لیکن فوراً ہی یہ خیالات ہٹ گئے، مگر کوئی بات بند نہ بیٹھ سکی۔ اس لیے ارادہ کر لیا کہ مجھے سودا لے کر اس شہر کو جلد چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک دکان پر جا کر اسے دام دیے اور سودا کھانے پینے کا طلب کیا، اور دکاندار نے اس سکے کو دیکھ کر سخت تر تعجب کا اظہار کیا اور اسے اپنے پڑوسی کو دیا کہ میاں دیکھنا یہ سکہ کیسا ہے، کب کا ہے، کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا، اس سے کسی اور نے دیکھنے کو مانگ لیا۔ الغرض وہ تو ایک تماشا بن گیا۔ ہر زبان سے یہی نکلنے لگا کہ اس نے کسی پرانے زمانے کا خزانہ پایا ہے، اس میں سے یہ لایا ہے، اس سے پوچھو یہ کہاں کا ہے، کون ہے، یہ سکہ کہاں سے پایا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے گھیر لیا، ٹھٹ لگا کر کھڑے ہو گئے اور اوپر تلے ٹیڑھے ترچے سوالات شروع کر دیے۔ اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام کو میں یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ اب تو سب نے قہقہ لگا کر کہا، بھائی یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اس سے سوالات ہوئے، اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ اب ایک طرف بادشاہ اور دوسرے سب لوگ متحیر، ایک طرف یہ خود شجدہ حیران۔ آخر سب لوگ ان کے ساتھ ہوئے کہ اچھا ہمیں اپنے اور ساتھی دکھاؤ اور اپنا غار بھی دکھاؤ۔ یہ انہیں لے کر چلے، غار کے پاس پہنچ کر کہا، تم ذرا ٹھہرو، میں پہلے انہیں جا کر بیدار کر دوں اور خبردار کر دوں۔ ان سے الگ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر بے خبری کے پردے ڈال دیے، انہیں نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس راز کو مخفی کر لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ وہاں بادشاہ کے گئے، ان سے ملے، سلام علیک ہوئی، بغل گیر ہوئے۔ یہ بادشاہ خود مسلمان تھا، اس کا نام تیودوسس تھا۔ اصحاب کہف ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور محبت دانیست سے ملے جلے، باتیں کی، پھر واپس جا کر اپنی اپنی جگہ جا لیٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فوت کر لیا، رحمہم اللہ، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حبیب ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔
وہاں انہوں نے روم کے شہروں میں ایک غار دیکھا جس میں ہڈیاں تھیں۔ لوگوں نے کہا یہ ہڈیاں اصحاب کہف کی ہیں۔ آپ نے فرمایا 300 سال گزر چکے کہ ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہو کر مٹی ہو گئیں۔ پس فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے انہیں انوکھی طرز پر سلایا اور بالکل انوکھے طور پر جگایا، اسی طرح بالکل انوکھے طرز پر اہل شہر کو ان کے حالات سے مطلع فرمایا تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی حقانیت کا علم ہو جائے اور قیامت کے ہونے میں اور اس کے برحق ہونے میں انہیں کوئی شک نہ رہے۔ اس وقت وہ آپس میں سخت مخالف تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، بعض قیامت کے قائل تھے، بعض منکر تھے۔ پس اصحاب کہف کا ظہور منکروں پر حجت اور ماننے والوں کے لیے دلیل بن گیا۔ اب اس بستی والوں کا ارادہ ہوا کہ ان کے غار کا منہ بند کر دیا جائے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ جنہیں کام کا غلبہ حاصل تھا انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم تو ان کے ارد گرد مسجد بنا لیں گے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں 2 قول نقل کرتے ہیں، ایک یہ کہ ان میں سے مسلمانوں نے یہ کہا تھا، دوسرے یہ کہ یہ قول کفار کا تھا، واللہ اعلم۔ قبر پختہ نہ بنائی جائے، لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قائل کلمہ گو تھے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ان کا یہ کہنا اچھا تھا یا برا، تو اس بارے میں صاف حدیث موجود ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم اور مسند احمد میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ جو انہوں نے کیا اس سے رسول اللہ اپنی امت کو بچانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب دانیال علیہ السلام کی قبر عراق میں پائی تو فرمایا کہ اسے پوشیدہ کر دیا جائے، اور جو رقعہ ملا جس میں بعض لڑائیوں وغیرہ کا ذکر ہے اسے دفن کر دیا جائے۔ سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا دینا۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور ان کا کتا 8واں ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والے ہیں، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کیجئے اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کیجئے۔ ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرے رب اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کریں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اصحاب کہف کی تعداد۔ لوگ اصحاب کہف کی گنتی میں کچھ کچھ کہا کرتے تھے۔ 3 قسم کے لوگ تھے، چوتھی گنتی بیان نہیں فرمائی۔ 2 پہلے کے اقوال کو تو ضعیف کر دیا کہ یہ اٹکل کے تکے ہیں، بے نشانے کے پتھر ہیں کہ اگر کہیں لگ جائیں تو کمال نہیں، نہ لگیں تو زوال نہیں۔ ہاں تیسرا قول بیان فرما کر سکوت اختیار فرمایا، تردید نہیں کی، یعنی 7 وہ 8واں ان کا کتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے اور واقع میں یوں ہی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر بہتر یہی ہے کہ علم الہی کی طرف سے اسے لوٹا دیا جائے۔ ایسی باتوں میں باوجود کوئی صحیح علم نہ ہونے کے غور و خوض کرنا عبث اور لغو کام ہے۔ جس بات کا علم ہو جائے منہ سے نکالے، ورنہ خاموش رہے۔ اس گنتی کا صحیح علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں انہی میں سے ہوں، میں جانتا ہوں وہ 7 تھے۔ عطا خراسانی رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے، اور یہی ہم نے پہلے لکھا تھا۔ ان میں سے بعض تو بہت ہی کم عمر تھے، عنفوان شباب میں تھے۔ یہ لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، روتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے۔ مروی ہے کہ یہ 9 تھے، ان میں جو سب سے بڑے تھے ان کا نام مکسلمین تھا۔
اسی نے بادشاہ سے باتیں کی تھیں اور اسے اللہ تعالیٰ واحد کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ باقی کے نام یہ ہیں: یمیلیخ، مرتونیس، کستونیس، بیرونیس، دینوموس، یتبونیس اور قابوش۔ ہاں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صحیح روایت یہ ہے کہ یہ 7 شخص تھے۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ شعیب جبائی کہتے ہیں ان کے کتے کا نام حمران تھا، لیکن ان ناموں کی صحت میں نظر ہے، واللہ اعلم۔ ان میں کی بہت سی چیزیں اہل کتاب سے لی ہوئی ہیں۔ پھر اپنے نبی کو ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اے نبی ان کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہ کریں، یہ ایک نہایت ہی ہلکا کام ہے جس میں کوئی بڑا فائدہ نہیں، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کیجیے، کیونکہ عموماً وہ اپنے ہی سے جوڑ کر کہتے ہیں، کوئی صحیح اور سچی دلیل ان کے ہاتھوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے یہ جھوٹ سے پاک ہے، شک و شبے سے دور ہے، قابل ایمان و یقین ہے، بس یہی حق ہے اور سب سے مقدم ہے۔ ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی تاکید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاتم المرسلین نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کو کل کرنا چاہیں تو یوں نہ کہہ دیا کریں کہ کل کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لیا کریں، کیونکہ کل کیا ہوگا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ علام الغیوب اور تمام چیزوں پر قادر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ سے مدد طلب کیا کریں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں، ایک روایت میں 100 تھیں، ایک میں 72 تھیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک بار کہا کہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا، ہر عورت کے بچہ ہوگا تو وہ راہ الہی میں جہاد کریں گے۔ اس وقت فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہیے، مگر سلیمان علیہ السلام نے نہ کہا اور بھول گئے۔ اپنے ارادے کے مطابق وہ سب بیویوں کے پاس گئے، ان سے جمع کیا، مگر بجز ایک بیوی کے کسی کے ہاں بچہ نہ ہوا، اور جس ایک کے ہاں ہوا بھی وہ بھی آدھے جسم کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ ارادہ ان کا پورا ہوتا اور ان کی حاجت روائی ہوتی، اور یہ سب بچے جوان ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ کے مجاہد بنتے۔ اس سورت کی تفسیر کے شروع میں اس آیت کا شان نزول بیان ہو چکا ہے کہ جب آپ سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا، انشاءاللہ نہ کہا، اس بنا پر 15 دن تک وحی نازل نہ ہوئی۔ اس حدیث کو پوری طرح ہم نے اس بات کی تفسیر کے شروع میں بیان کر دیا ہے، دوبارہ بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھول جائیں تب اپنے رب کو یاد کریں، یعنی انشاءاللہ کہنا، اگر موقع پر یاد نہ آیا تو جب یاد آئے کہہ لیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو حلف کھائے، یعنی قسم اٹھائے کہ اسے پھر بھی انشاءاللہ کہنے کا حق ہے، گو سال بھر گزر چکا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کلام میں یا قسم میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا تو جب بھی یاد آئے کہہ لے، گو کتنی ہی مدت گزر چکی ہو اور گو اس کا خلاف بھی ہو چکا ہو۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ اب اس پر قسم کا کفارہ نہیں رہے گا اور اسے قسم توڑنے کا اختیار ہے۔ یہی مطلب اس قول کا امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کلام محمول کیا جا سکتا ہے۔ ان سے اور مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مراد انشاءاللہ کہنا بھول جانا ہے، اور روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ مخصوص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا کوئی تو اپنی قسم کے ساتھ ہی متصل طور پر انشاءاللہ کہے تو معتبر ہے۔ یہ بھی ایک مطلب ہے کہ جب کوئی بات بھول جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ بھول شیطانی حرکت ہے اور ذکر الہی ہی یاد کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ سے کسی ایسی بات کا سوال کیا جائے کہ آپ کو اے نبی اس کا علم نہ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کریں اور اللہ کی طرف توجہ کرتے کہ وہ آپ کو ٹھیک بات اور ہدایت والی راہ بتائے اور دکھا دے۔ اور بھی بہت سے اقوال اس میں ہیں، واللہ اعلم۔